السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 اور 235 ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ اربعۃ اشہر وعشرا، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینہ 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو نہیں تم پر کوئی گناہ کہ وہ اپنے بارے میں جو کریں بھلے طریقے پر۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اشارے میں دو عورتوں کو نکاح کا پیغام۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے چھپا کر کے رکھو اپنے جی میں۔ علم اللہ ان ستذکرونہن، جانتا ہے اللہ کہ تم ضرور تذکرہ، جانتا ہے اللہ کہ تم ضرور ذکر کرو گے ان سے۔ اللہ انکم ستذکرونہن ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اور نہیں تم کرو پوشیدہ طور پر، نہیں تم کرو چھپ کر کوئی کام، لیکن بھلی بات، قولا معروفا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نہیں تم نکاح کی گرہ باندھو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی عدت کی مدت کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، تو ڈرو اس سے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق، طلاق کا طریقہ، طلاق کی مطلقہ کی عدت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، اگر ان کے بچہ ہے تو وہ بچے کو کس طرح سے دودھ پلایا جائے، اور وہ دودھ پلانے کی اجرت معاوضہ کون دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں باتیں بتائی۔ اس کے بعد بھی جو آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ درمیان میں 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ عورتوں کے بارے میں بات بتائی کہ وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو وہ عورتیں کیا کریں۔ آئیے اس کی ہلکی سی تشریح سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں۔ عربوں میں یہ قاعدہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک سے زائد عورتوں سے شادی کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ وفات پا جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں کیا کریں، اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اربعۃ اشہر وعشرا،
4 مہینہ 10 دن. دیکھیں مطلقہ کی عدت جو ہے وہ 3 مہینہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے. اس کی عدت اس لیے زیادہ ہے کہ جس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ایک طرح سے صدمے میں ہوتی ہے، سوگ میں ہوتی ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عدت کی مدت کو 1 مہینہ 10 دن جو ہے وہ بڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینہ 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پوری کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی سماج اور معاشرے پر کوئی گناہ نہیں. کس معاملے میں؟ فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ اپنے بارے میں وہ فیصلہ کرے بھلے طریقے پر. دیکھیے جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ عمر کی، عقل کی، شعور کی پختگی کو کچھ حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے. کنواری لڑکیاں اپنے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی اتنے عمدگی سے، اچھائی سے. فرماتا ہے اگر بیوہ عورتیں اپنے بارے میں کوئی بھلے طریقے پر کرنا چاہتی ہے، دستور کے مطابق، قاعدے اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا چاہتی، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی سماج اور معاشرے پر کوئی حرج نہیں، اس کو اس فیصلے کے مطابق کام کرنے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم پر کوئی گناہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. یعنی بیوہ کو نکاح کرنے سے، نکاح ثانی سے تم روکو مت. اگر وہ اپنے بارے میں کوئی بھلا کرنا چاہتی ہے، بھلا سمجھتی ہے، تو تم پر کوئی حرج نہیں. کیونکہ بھگتنے والا کون ہے؟ برداشت کرنے والا کون ہے؟ برداشت کرنے والی وہ خود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ بما تعملون خبیر. ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم جو ہے وہ اشارے کنائے میں جو ہے وہ بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام دو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ضرور جو ہے وہ اس سے ذکر کرو گے. ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. اور دیکھو چوری چھپے، پوشیدہ طور پر کوئی جو ہے وہ کام نہیں کرنا. جو کام ہو وہ بھلے طریقے پر ہو، ہے. کیونکہ چوری چھپے تم کوئی کام کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خرابی پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اشارے کنائے میں تو پیغام نکاح جو ہے وہ بھیج سکتے ہو، لیکن چوری چھپے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور تم نکاح کی گرہ جو ہے وہ نہیں باندھنا جب تک کہ وہ اپنی عدت کی مدت کو نہ پہنچ جائیں. یعنی عدت جو ہے وہ ان کے لیے لازمی ہے. عدت ہو جانے کے بعد تم ان سے نکاح کی گرہ باندھو، عدت ہو جانے کے بعد تم نکاح کرو، عدت کے دوران تم ان سے نکاح جو ہے وہ نہیں کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں، جو کچھ تمہارے نفس میں، تو اسی سے ڈرو. فَاحْذَرُوا، یہاں اللہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا نہیں فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاحْذَرُوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، اور وہ غلطی اس غلطی کی وجہ سے کسی پر جو ہے وہ ظلم اور زیادتی نہ ہو، یا کوئی جو ہے وہ بے حیائی کا کام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بردبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنسیئر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس طرح کی جو ہے وہ احکام دیے، اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی. تو یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کو اس کا نکاح کرنے کی اجازت دی.
اور سماج اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ کہ تم پر کوئی حرج نہیں، اگر وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے بھلے طریقے پر تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اگر ہمیں موقع لگا تو ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔